اکثر یہ لوگ جو آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی خواجہ سرا تو جو ہے نا یہ صوفیوں کا سلسلہ ہے اور یہ وہاں سے کنیکٹ ہوئے ہیں. حالانکہ اس میں بہت بڑی ایگزیجریشن ہے, لیکن اگر آپ اس بنیاد پر آگے چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا ہمارے یہاں پہ ایک اور بڑی گھنونی پریکٹس ہے جس کو شاڈولے کا چوہا کہتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے, یہ بھی مزاروں پہ ہی ہوتا ہے نا جہاں, اور یہ بھی اس کے پیچھے بھی ریلیجس اور کلچرل ریزنز ہی ہے نا کہ وہ جا کے ان کے لٹرلی چھوٹے بچوں کے سروں کے اوپر خول چڑھا دیتے ہیں اور وہ بیچارے اس طرح ڈسیبلڈ پیدا ہوتے ہیں اور وہ جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. تو کیا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پرانی ثقافت ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, تو کیا یہ کوئی اچھی ثقافت ہے کہ آپ شاڈولے کے چوہے جو ہیں, یہ تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی ہر لحاظ سے ٹارچر اور پتہ نہیں کس کس کیٹیگری میں آئے گا. نہ صرف یہ بلکہ آپ کو میں کیونکہ میں نے بہت سارے خواجہ سراؤں کا لاہور, کراچی, اسلام آباد اور پشاور میں نے انٹرویوز کیے, تو میں بہت حیران ہو گیا. جو خواجہ سرا کلچر ہے ہمارا پاکستان کے اندر, جو گورو چیلا سسٹم ہے, یہ ماڈرن ڈے سلیوری ہے. یہ جو گورو ہوتے ہیں یہ اپنے چیلوں کو خریدتے ہیں اور یہ بیچتے بھی ہیں, اور ایک گورو کے پاس پورا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے چیلے سے سیکس ورک کروائے, بیگنگ کروائے, ڈانسنگ کروائے یا جو مرضی کروائے, اور اس کی جو انکم ہوگی اس کے اوپر بھی جو گورو ہوتا ہے وہ اپنا پورا جو آپ کہہ لیجیے حصہ وصول کرتا ہے. وہاں پر یہ لوگ بات نہیں کرتے, اور وہاں پر جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یار یہ تو ماڈرن ڈے سلیوری ہے اور یہ تو غلط ہے, استحصال ہے انسان کا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا کلچر ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ سنا تھا خواجہ سرا سے کہ یہ جو خواجہ سرا کوئی اللہ کے نیک صوفی تھے اور وہ سفر کر رہے تھے اور وہ ایک کورٹ میں گئے, تو کیونکہ ان کا جو حلیہ تھا وہ زنانہ تھا, تو لوگوں نے کہا کہ جی جو ادھر کا مقامی راجا تھا, بادشاہ تھا, جو بھی تھا, اس نے کہا کہ جی ان کے کپڑے اتارو اور دیکھو, تو ان کی جو باڈی تھی وہ میل والی تھی. تو اس نے کہا کہ بھائی تم میل ہو, تو وہ جو بھی تھے انہوں نے اپنا میل جو پارٹس ہیں ان کو ادھر ہی کھڑے کھڑے کاٹ دیا. انہوں نے کہا لو اب میں میل نہیں ہوں. تو ان کا نام شاید خواجہ تھا, تو وہاں سے یہ خواجہ سرا اس طرح کی یہ ایک سٹوری یہ بھی سننے کو ملتی ہے. تو دیکھیں جو بھی سٹوریاں ہیں نا وہ سٹوریاں ہی ہیں. اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں, مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ جی اسلام میں یہ چیز کی ممانعت ہے, تو آپ یقیناً یہ سوال کریں گے کہ کون سی حدیث ہے, کون سی آیت ہے, آپ ٹیکسٹ مانگیں گے میرے سے, صحیح ہے. اگر ٹیکسٹ نہیں ملے گا آپ کہیں گے کسی امام کا فتویٰ دے دیں, صحیح ہے. اگر کچھ بھی نہیں ملے گا تو ہم اس کے اوپر اجتہاد کریں گے اور اس کا ٹیکسٹ بنائیں گے, کوئی فتویٰ جاری ہوگا, کوئی چیز ہوگی, اور اس کے بڑے ایک سائنٹیفک میتھڈ فالو ہوتا ہے. ان سے جب میں نے یہ سوال کیا کہ یہ سٹوریاں جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں یہ میں کیسے مان لوں, یہ سچ بھی ہو سکتی ہیں, جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ جی ہمارے تک سینہ بسینہ منتقل ہو کے پہنچی ہیں. خواجہ سرا کلچر کے بارے میں ایک اور جو بہت خطرناک چیز میں نے محسوس کی اور دیکھی, اور یقیناً یہ شاید ہمارے معاشرے کے جو اور لوگ ہیں جو اس حوالے سے کنسرنڈ ہیں, میں بلکہ چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کے ذریعے وہ لوگ جب بھی ان کو باہر گلیوں میں دیکھتے ہیں تو ان سے سوال کریں, بدتمیزی نہ کریں, اچھے انداز میں سوال کریں. مجھے ایک خواجہ سرا ملا, اس کا میں نے انٹرویو کیا. وہ کہتا ہے کہ میں آرفن تھا اور مجھے بہت بچپن میں میرے گورو نے اڈاپٹ کیا تھا, صحیح, اور جب میں بڑا ہوا تو یعنی ٹین ایجز میں اس کو کیسٹریشن کر دی اس کی. اسی طرح یوٹیوب کے اوپر بہت سارے انٹرویوز موجود ہیں, تو یہ کام بھی کرتے ہیں. یہ لاوارث بچوں کو بھی گود لیتے ہیں, پھر ان سے یہ اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں. اب وہ بچے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. اسی طرح اگر کسی بچے میں جینڈر ڈسفوریا ہو, کیونکہ ایک اچھا بھلا انسان کیوں اپنے آپ کو مرد, یا ایک اچھا بھلا مرد اپنے آپ کو کیوں لڑکی کہے گا, ظاہر سی بات ہے کو کوئی بیماری ہے, مسئلہ ہے جس کو ہم جینڈر ڈسفوریا کہتے ہیں. اب جینڈر ڈسفوریا کے حوالے سے ہمارے جو عام معاشرہ ہے اس میں اویئرنیس نہیں ہے. جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں یا کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, یا جن لوگوں کو اچھی میڈیکل سہولیات کی طرف ایکسیس نہیں ہوتی, جو کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی میجورٹی ہے. اب کیونکہ ماں باپ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ بچے کی باڈی میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ان کے سامنے بڑا ہوا ہوتا ہے, لیکن جب وہ زنانہ حرکتیں کرتا ہے اور وہ انسسٹ کرتا ہے کہ میں لڑکی ہوں, تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اب زیادہ تر کیسز میں ہوتا ہے کہ وہ ان کو کوئی مشورہ دے دیتا ہے کہ جی آپ کے بچے پہ جنوں کا اثر ہے, تو وہ اس کو دم درود اور اس طرح کے. ایک کیس میں مجھے خواجہ سرا نے بتایا کہ میرے ماں باپ اور بہن بھائی مجھے کرنٹ لگایا کرتے تھے. اللہ اکبر, صحیح ہے. پھر اگر میڈیکل انٹروینشن یعنی میڈیکلی کوئی ان کو ایڈوائز کر بھی دے کہ آپ کے بچے کو کوئی سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے, تو وہ پراپر علاج نہیں کروا پاتے, اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور وہ جب پتہ لگ بھی جائے کہ نفسیاتی وہ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ذہنی فطور ہے, باقی چیزوں میں تو بالکل ٹھیک ہے, پڑھائی میں ٹھیک ہے, فلاں چیزوں میں ٹھیک ہے, باقی جو اس کی سینسز ہیں وہ بالکل نارمل ہیں, تو یہ سینس اس کی کس طرح خراب ہوگی. تو وہ ڈینائی کرتے ہیں, وہ مانتے نہیں ہیں.
جس کی وجہ سے ایک ایسا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے جس میں یا تو بچہ وہ بھاگ جاتا ہے یا پھر ماں باپ یا بھائی بہن تنگ آ کر یعنی کہ لیک آف اویئرنیس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو خود پتہ نہیں ہوتا, اور اس معاملے میں ظاہری بات ہے ایک ٹیبو ٹاپک تھا, لوگ کنفیوز تھے. لیکن مجھے اس بات کی چلو کم از کم خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم اس کو اوپنلی ایک ایک ٹرم کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں.